میں فرسٹ ایئر انٹرس کے اسٹوڈنٹ اور 20 یونیورسٹیز لیول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں میں ان سے مخاطب ہوں. ان کے جو فرسٹ ایئر کی کتاب ہے 132 پیج پہ جو صفحہ ہے اسی کے اندر ایک منتخب آیات میں سے ایک آیت ہے، اور 20 لیول کے جو اسلامیات بکس ہے کمپلسری اسی میں 41 پہ آیت ہے. میں اس کو پڑھتا ہوں، پھر اس کی مختصر تشریح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے پیدا کیا آپ کو، من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم، اور ہم نے بنایا تم کو، شعوبا، قوموں میں، یعنی ہم نے تقسیم کیا آپ کو شعوبا، قوموں میں، اقوام میں، وقبائل، اور خاندانوں میں، لتعارفوا، اس لیے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم، یقیناً تم میں سے زیادہ اکرام والا، عزت والا وہ ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ تقویدار ہو. ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، خبیر، اور باخبر ہے. یہ ہے 20 لیول کے جو کتاب ہے، اور فرسٹ ایئر لیول کی جو کتاب ہے اس میں 132 پہ ہے یہی آیت. مختصر وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے یہ سلسلہ شروع کیا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے. پھر اسی سے یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اور تا قیامت تک یہ سلسلہ جاتا رہے گا اور لوگ آئیں گے. تو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے تمام لوگوں کو پیدا فرمایا. اب اس کے بعد یہ چونکہ ایک فطری امر تھا کہ لوگوں کو مختلف اقوام کے اندر، مختلف قبائل کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے تاکہ پھر ایک دوسرے کی پہچان لازم ہو، کیونکہ نسل در نسل لوگ تو بڑھتے جائیں گے، پھر خطے در خطے، پھر دوسری جگہ کے خطے، اس کا آپس میں انٹریکشن اور تعلق یہ بھی کم ہوتا جائے گا. تو جو دور کے خطے وہاں پہ لوگ رہتے ہیں اس کے ہی آپس کے جو قریبی افراد ہیں ان کے ساتھ تعلق، رشتہ، اور پھر جو یہاں پہ قریب ہے، آپس کے اندر قریب ہے، اس کا آپس میں ایک تعلق اور ایک رشتہ. یہ اس لیے ہے، صرف اسی مقصد کے لیے، لتعارفوا، تاکہ آپ ایک دوسرے کو آسانی کے ساتھ پہچان سکو. پوری دنیا کے افراد کو یا دور دور کے افراد کو اس کا پہچان یہ مشکل ہو سکتا ہے کہ آپ سارے افراد جو آپ سے دور ہے اس کو آپ پہچان سکو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قبائل بنائے، خاندان بنائے، پھر اسی کے اندر مختلف اقوام کو متعارف کرایا تاکہ آپ ایک دوسرے کو خاندانوں کے ذریعے سے، قوموں کے ذریعے سے پہچان سکو. اب اس آیت کے آخر میں ایک انتہائی اہم بات، شاید کسی کو یہ گمنڈ ہو، کسی کو یہ باور ہو، اپنی اوپر فخر ہو، افتخار ہو کہ میں تو فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، اس وجہ سے مجھے شاید فضیلت حاصل ہو، میں تو مالدار ہوں اس وجہ سے، میں تو گورا ہوں اس وجہ سے، میں تو عرب ہوں اس وجہ سے مجھے فضیلت حاصل ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا توڑ کر دیا، ختم کر دیا اللہ رب العزت نے، اور فرمایا کہ اگر اکرام والا ہے، عزت والا ہے، احترام والا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ صرف وہ ہے کہ وہ ہو تقویدار ہو. جتنے ہی زیادہ متقی ہو، تقویدار ہو، یہی فرد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے اور سب سے زیادہ بہترین. اب تقوی ہے کیا چیز؟ الاعتصام الاوامر و اجتناب النواہی. الاعتصام الاوامر و اجتناب النواہی، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جتنے بھی ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا، اس کا نام ہے تقوی. اب اللہ تعالیٰ کے احکامات بہت سارے ہیں، نماز، روزہ، حج، اور پھر معاملات کے اندر بھی احکامات ہیں، اور منہیات بھی بہت زیادہ ہے. کسی کو گالی دینا، یا جتنی بھی حرام کاروبار ہے، سود ہے، زنا ہے، غیبت ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا اور جن چیزوں کا حکم کیا ہے اس پہ عمل کرنا، بس یہ ہے تقوی. تو جس آدمی کے اندر یہ خصوصیات ہو وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب تر ہے اور زیادہ فضیلت والا ہے. اس کے علاوہ کسی کو، گورے کو کالے پر، یا عربی کو عجمی پر، یا مالدار کو غریب پر کوئی فضیلت حاصل
نہیں ہے، جس سے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں اگر حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔